دیکھیے مجھے ابھی آپ لوگوں نے یہاں پہ بلایا ہے کہ میں آپ سے خطاب کروں، تو اس کا ایک مطلب ہے کہ میں خطاب کروں، یہ ایک بات ہو گئی۔ کس سے خطاب کروں؟ آپ سے خطاب کروں، یہ دوسری بات ہے کہ آپ سے خطاب کرنا ہے۔ اگر مجھے بلایا ہوتا کہ راولہ کوٹ والوں سے خطاب کروں تو پھر تو کوئی انتظام یہ ساؤنڈ سسٹم کا ایسا کرنا چاہیے تھا نا کہ تمام راولہ کوٹ کے گھروں میں میری بات پہنچے۔ تو یہ تو بند کمرے میں خطاب کرنا تھا نا، تو اس لیے ہم نے اتنا اہتمام کر لیا۔ اسی طرح سمجھ لیجئے کہ اگر محمد الرسول اللہ کو اللہ نے بھیجا ہوتا صرف مکے والوں کے لیے تو یہ کام وہاں تک محدود رہتا۔ اگر محمد الرسول اللہ کی بعثت ہوئی ہے کل روح ارضی کے لیے تو یہ مشن پھر صرف مکے تک تو محدود نہیں ہو سکتا، جزیرۃ العرب تک محدود نہیں ہو سکتا، صرف عربوں تک محدود نہیں ہو سکتا، یہ مشن تو پھر کل عالم کے لیے۔ تو دوسری آیت میں نے اس لیے آپ کو وہ سنائی تھی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ عام طور پہ یہ بریلوی سناتے ہیں، ہمارے ہاں قرآن بھی اپنا اپنا ہے نا، جیسے باپ کی جائیداد اپنی اپنی کر لیتے ہیں تو اس طرح قرآن بھی اپنا اپنا ہے۔ دیوبندیوں کا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحِي إِلَيَّ أَنَّ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا، یہ دیوبندی قرآن ہے۔ اور بریلوی قرآن کے اعلیٰ اِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یعنی یہ ہم نے اپنا اپنا کر کے رکھا ہوا ہے۔ ان کو اس سے زیادہ ثواب ملتا ہے، ہمیں اس سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو ہے تو اصل میں تو پورے کا پورا ہے۔ تو اس میں اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کل عالم کے لیے ہوئی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، پورے گلوب کے لیے ہوئی ہے۔ یہ ایک فرق ہے، نوح علیہ السلام کی پورے گلوب کے لیے نہیں ہوئی، وہ تو بہت پرانی بات ہو گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو سمجھا جاتا ہے، عیسائی مذہب پوری دنیا میں پھیلا ہے۔ قرآن نے یہ بھی بتایا کہ حضرت عیسیٰ بھی گلوبل رسول نہیں تھے، رسولاً الی بنی اسرائیل، وہ بنی اسرائیل کے رسول تھے۔ یہ تو انہوں نے بعد میں اس میں اضافہ کیا ہے۔ گلوبل رسول ایک ہی ہیں، وہ ہے محمد الرسول اللہ۔ ایک آیت اور بھی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر کل نوع انسانی کے لیے بشیر و نذیر بنا کے بھیجا ہے۔ اسی کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے، اور وہ دوسرا پہلو کیا ہے کہ آپ کو تا صبح قیامت تک رسول بنا کے بھیجا، اب کوئی اور نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ تو اب حضور ہی کی رسالت چلے گی قیامت تک۔ ختم نبوت کا مطلب یہ مطلب ہو گیا۔ تو اب آپ آ جائیں اس چیز کی طرف کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے ہیں وہ باقی رہے گا کب تک؟ قیامت تک، اور اس کا پھیلاؤ ہوگا کہاں تک؟ پوری دنیا پر، پورے عالم پر، قیامت تک اور پورے عالم تک۔ یہ دو باتیں ذہن میں رکھ لیں۔ اور وہ دین ہے کیا؟ وہ جو ہمیں پہلے سمجھ لیا، وہ نماز روزہ ہوتا تو پھیل چکا تھا۔ وہ اگر اذان دینا ہوتا، اس وقت پورے گلوب پہ اذان ہو رہی ہے۔ وہ اگر داڑیاں رکھنا ہوتا تو لوگوں نے رکھی ہوئی، امریکہ میں بھی رکھی ہوئی، اسرائیل میں بھی رکھی ہوئی، حضور کی سنت سمجھ کے رکھی ہوئی ہیں، مسواک کرنے بھی والے بھی وہاں پہ موجود ہیں۔ لیکن اگر وہ اسلام کے غلبے کی بات ہے تو وہ تو حضور کے بعد ریورسل ہو گیا بجائے آگے بڑھنے کے۔ اب آپ سوچئے، اب اپنی عقل دوڑائیے کہ اگر حضور کا مشن یہ ہے کہ کل عالم پر اللہ کا دین غالب ہو تو ہوا تو نہیں، تو کیا دنیا ختم ہو جائے گی حضور کا مشن پورا ہونے سے پہلے؟ نہیں ختم ہو سکتی۔